حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو دیکھتی تھی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا نظر آتی تھی کہ جو مدینے کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس چیز کو شریعت نے اتنا پسند کیا کہ انسان پاک دامنی کی زندگی گزارے اور اخلاقی گناہوں سے بچے۔ اسلام نے عفت اور پاک دامنی کا ایسا سبق دیا کہ دنیا کے کسی مذہب نے ایسا سبق نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ شریعت اسلام کا یہ حسن ہے کہ مرد کو اپنی جگہ تعلیم دی، عورت کو اپنی جگہ تعلیم دی تاکہ وہ دونوں گناہوں سے بچ سکیں۔ عورت سے کہا کہ تم کسی شرعی ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلو، اگر نکلنا بھی ہو تو اپنے جسم کو پردے میں چھپاؤ۔ نیز حکم دیا کہ تم راستوں کے درمیان میں چلنے کے بجائے کناروں پر چلو، تمہارا چلنا بھی اس انداز کا ہو کہ کوئی نہ پہچان سکے کہ تمہاری جوانی کی عمر ہے۔ اگر کسی تقریب میں شادی بیاہ میں بھی آنا جانا ہو تو ایسی خوشبو استعمال نہ کرو جو پھیلنے والی ہو۔ حدیث میں آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ سکیں تو ایسی عورت زانیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی سخت حدیثیں بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ ایسا لباس مت پہن کر نکلو جس کو دیکھ کر غیر محرم لوگوں کی نگاہیں تم پر پڑیں۔ بے پردہ باہر نکلنے والی عورت کو سختی سے منع کیا گیا۔ فرمایا کہ رب قاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ، وہ عورتیں جو بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلیں گی، اللہ رب العزت روز محشر ان کا یہ حشر فرمائیں گے کہ ان کو ننگا کر کے جہنم کے اندر دھکا دیا جائے گا۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے حیا کی چادر کو خود اتار دیا تھا۔